الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے نوجوان غیور مسلمانوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس نازک دور میں مسلمانوں کا جو حال ہے اس سے ہم سب خوب واقف ہیں. آج مسلمان دیکھنے میں مسلمان لگتا ہی نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، اے ایمان والو تم لوگ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا لباس بھی مسلمانوں والا ہونا چاہیے، ہمارا بدن بھی مسلمانوں والا ہونا چاہیے، ہماری داڑھی بھی مسلمانوں والی ہونی چاہیے، ہماری مونچھیں بھی مسلمانوں والی ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق بھی مسلمانوں والے ہونے چاہیے، ہمارے معاملات بھی مسلمانوں والے ہونے چاہیے. داڑھی مارنا ہمارا کام نہیں ہونا چاہیے، جھگڑا فساد کرنا ہمارا کام نہیں ہونا چاہیے، گالی گلوچ ہمارا کام نہیں ہونا چاہیے. غرض ہے کہ ہماری پوری کی پوری زندگی مسلمانوں والی ہونی چاہیے. داڑھی ہماری شرعی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، ہمارے معاملات بھی نبی والے ہونے چاہیے، ہمارے لین دین اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے. یہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب ہے. آج ہمارا حلیہ غیروں والا ہو چکا ہے. داڑھی مڈوانا ہمارا کام ہے، لباس ہمارا عیسائیوں اور یہودیوں والا، گانا سننا ہمارا کام، فلم دیکھنا ہمارا کام. آج کل تو سیریل چل گیا ہے. کیا سیریل چل گیا ہے جس کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے. کہا جائے بھائی فلم مت دیکھا کرو تو کہیں گے ارے مولوی صاحب فلم نہیں دیکھتا. ارے میں تو سیریل دیکھتا ہوں. کیوں سیریل دیکھنا جائز ہے؟ یا اس میں ناچ گانا نہیں ہوتا؟ کیا اس میں مرد اور عورت نہیں ہوتے جو ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں؟ میرے دوستو، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی کھلی ہوئی سازش ہے تاکہ ایک مسلمان اب گناہ میں ملوث ہو جائے، تاکہ مسلمان اس کو گناہ نہ سمجھے بلکہ اچھا سمجھ کر کرتا رہے اور دیکھتا رہے اور گناہوں میں مبتلا رہے اور دین سے دور رہے. یہ ان کمینوں اور کمبختوں کی چال ہے. اور ہمارا مسلمان بھائی اس بیماری میں 100% مبتلا ہو چکا ہے، لیکن ایک غیر قوم کا آدمی اپنے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ پنجابی کو ہی دیکھ لیجئے، اپنی داڑھی اور پگڑی کے لیے عدالت کا دروازہ غیر ملکوں میں بھی جا کر کھٹکھٹاتا ہے کہ ہمارا لباس نہیں اترنا چاہیے، ہماری پگڑی نہیں اترنی چاہیے، ہم جو داڑھی رکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو داڑھی ہے وہ ہم رکھیں گے. لیکن آج ایک مسلمان
اپنی داڑھی کو پیسوں کے نام پر، روپے کے نام پر، ریال کے نام پر کٹانے کے لیے تیار ہے، ڈالر کے نام پر اپنی داڑھی، اپنا لباس چینج کرنے کے لیے تیار ہے۔ مسلمان کہتا ہے کہ ہماری زندگی چاہے جیسی بھی ہو، ہمیں پیسہ ملنا چاہیے، ہماری زندگی چاہے جہاں بھی گزرے، چاہے جنگل میں گزرے، چاہے جو ہے بیت الخلا میں گزرے، اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے، بس ہمارے پاس بینک اور بیلنس اور ہمارے پاس بنگلہ اور گاڑی ہونی چاہیے۔ نہیں میرے بھائیوں، گاڑی میں کمانا مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ روپے اور یہ ریال، ان کو اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں بندوں کے رزق کا ذمہ دار ہوں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم رزق دینے کے لیے تیار ہیں، تو مسلمان کو اپنے رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو اللہ نے اس کو مقصد دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ مقصد اس کو پورا کرنے میں لگنا چاہیے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن آج انسان اپنی زندگی کو عبادتوں میں گزارنے کے بجائے یہاں مارکیٹ میں، آفس میں، جہاں چاہتا ہے گزارتا ہے، اور اللہ کے احکام سے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے، اللہ کی شریعت سے، دین سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے طریقے سے دن بدن دور ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، پیسے کی کوشش اور پیسے کی چاہت میں۔ نہیں، اپنے آپ کو مسلمان بنا لو، یہ پیسے تمہارے قدموں میں گریں گے، یہ گاڑیاں تمہارے گھروں کے باہر آ کر کھڑی ہوں گی، بنگلے تمہارے اچھے سے اچھے ہوں گے۔ اور اگر دنیا کی زندگی پیسوں میں نہیں کٹی، گاڑیوں میں نہیں کٹی، اے سیوں میں نہیں کٹی، تو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ 60-70 سال کی زندگی ہے، اس کو گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اچھے اعمال لے کر حاضر ہو جاؤ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر بنگلے عطا فرمائے گا، جس کو آپ جنت کے نام سے جانتے ہیں، اس سے بہتر سواریاں، اڑنے والے گھوڑے تم کو عطا فرمائے گا، یہاں سے بڑے یہاں سے اچھی ایسیاں عطا فرمائے گا۔ جیسے کہ آپ صبح کا موسم دیکھتے ہیں کہ بالکل سویرے صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں جو ہوا آتی ہے، جو انسان کو لگتی ہے تو چین اور پرسکون نیس ہوتا ہے، اسی طرح کا موسم ہمیشہ جنت میں ہوگا۔ اس لیے دوستو، ایسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو اسلام پر کھرا اتارنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سب اپنے آپ کو امید رکھتے ہیں کہ آج سے اسلام پر اپنی پوری زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہی چند کہی ہوئی باتوں پر پورا کا پورا عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔